Dilimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، یعنی اللہ ان سے قریب ہے، وہ اللہ کے قریب ہیں، تو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر بندے سے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو خدا ہم سے بھی قریب ہے، خدا ولیوں سے بھی قریب ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ قربت کا فائدہ انہیں یہ ملتا ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، وہ بے غم ہو جاتے ہیں۔ قریب تو ہر بندے کے ہے، اللہ کی قربت ہر بندے کو حاصل ہے، قربت عامہ، عام قربت ہر بندے کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو، جہاں تم ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس کی جو معیت ہے وہ جسمانی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اس کی معیت کو، اس کے ساتھ کو، اس کی قربت کو ہم لفظوں میں سمجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ ہم سے قریب ہیں تو آپ جسمانی طور پر ہم سے قریب ہیں، لیکن خدا جسم سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اس کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو خدا قریب ہے، لیکن اس قربت کا فائدہ صرف ولیوں کو کیوں ملتا ہے، صرف ولیوں کو اس کی برکت کیوں ملتی ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے آپ سمجھو کہ خدا تو قریب ہے، خدا ہمارے قریب ہے۔ مثال کے طور پر قرب فہم کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص کے پاس بڑا ہی قیمتی ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہیرا جس کی مالیت کروڑوں میں ہے۔ اب وہ لے کے چلا سفر میں، اب ایک چور اس کے پیچھے ہو لیا، اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک قیمتی مال ہے، قیمتی ہیرا ہے، تو اس کے ساتھ ہو لیا کہ کہیں موقع ملے گا تو میں اپنا کام کر لوں گا۔ اب وہ ساتھ میں چلنے لگا تو اس مسافر نے جس کے پاس ہیرا تھا اس چور سے پوچھا کہ تم مسافر ہو یا مقیم ہو؟ تو اس نے کہا جو تم ہو وہی میں ہوں، کیونکہ اس نے سوچا اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مقیم ہوں، یہاں کا وطنی ہوں، اور اگر یہ مسافر نکلا تو یہ چلے جائے گا اور میں یہاں رہ جاؤں گا، اور اگر میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور یہ کہ مقیم نکلا تو پھر مجھے سفر کرنا پڑے گا اور میرا کام نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا جو تم ہو وہ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں مسافر ہوں؟ کہا ہاں میں بھی مسافر ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا جس کے پاس قیمتی ہیرا تھا کہ کہاں تک تمہارا سفر ہے، کہاں تک جانے والے؟ اب اس نے کہا کہ جہاں تک تم جاؤ گے وہاں تک میں جاؤں گا۔ اس نے کہ سوچا اگر کہیں کسی منزل کا پتہ بتا دیا، اگر یہ آگے جانے والا ہو تو اس کا پیچھا کیسے کروں گا، اور اگر اس سے پہلے اتر گیا تو پھر میں اپنا کام کر نہ سکوں گا۔ تو اس نے کہہ دیا جو تمہاری منزل وہی میری منزل۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اب ساتھ میں یہ دونوں سفر کرنا شروع ہوئے، اور وہ جس کے پاس ہیرا تھا انگوٹھی میں لگا ہوا، وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا ارادہ اچھا نہیں۔ اب کچھ دور جانے کے بعد ایک منزل پر ٹھہرے، دونوں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور دونوں ساتھ میں ٹھہرے۔ اب اس نے کہا کہ یار میرے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری ہو جائے، تو ایسا کرو آدھی رات میں سوؤں گا تم جاگنا، اور آدھی رات تم سونا میں جاگوں گا، تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا دیکھو مجھے تو ابھی نیند نہیں آتی،
ایک کام کرو، چور کو کہا پہلے تم سو جاؤ، اس کو سلا دیا۔ اب اس نے اپنا جو لباس تھا وہ اتار کے رکھا اور وہ سو گیا۔ وہ ہیرے والے نے کیا کیا، اس نے اپنی قیمتی انگوٹھی نکال کر رات کو اس کے جیب میں رکھ دی، اسی کے لباس کے جیب میں رکھ دی اور آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ آدھی رات کو اس کو اٹھایا، کہا اب تم جاگو میں سوتا ہوں۔ اب جس کے پاس انگوٹھی وہ آرام سے سو گیا۔ اب یہ چور چوری کرنے کا اس کا ارادہ تھا، اس نے تلاشی لینا شروع کی، اس کے سارے جسم کو تلاشا، سارے سامان کو تلاشا، انگوٹھی کہیں نہ ملے، ہیرا کہیں نہ ملے، اور سوچ میں پڑ گیا کہ یار پوری رات گزر گئی اسے انگوٹھی نہ ملی۔ اب صبح ہوئی، اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی ادھر ادھر جو ہے فراغت کے لیے گیا، اس انگوٹھی والے نے اس کے جیب سے انگوٹھی نکال کر پہن لی۔ اور جب وہ فراغت کے بعد واپس آیا تو دیکھا تو وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پوری رات تلاش کرتا رہا، یہ انگوٹھی مجھے ملی نہیں، یہ اس کی انگلی میں آئی کہاں سے؟ 3 منزل تک، 3 منزلوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا۔ آدھی رات کو وہ جا کے وہ نکال کے اس کے جیب میں ڈال دے اور وہ تلاش کرتا رہے، اور نہ ملے صبح ہو پھر وہ انگوٹھی نکال کر اپنے پہن لے۔ جب 3 منزل کے بعد منزل آ گئی تو اس چور نے کہا کہ یار میں اپنا راز ظاہر کرتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں چوری کی نیت سے تمہارے ساتھ ہوا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ میں حاصل کر لوں، لیکن میں نے دیکھا کہ تم میرے بھی استاذ نکلے کہ انگوٹھی کی حفاظت تم نے اس طریقے سے کی کہ رات بھر میں تلاش کرتا رہا اور انگوٹھی ملی ہی نہیں۔ آخر تم اسے رکھتے کہاں تھے؟ تم اسے رکھتے کہاں تھے؟ وہ ہیرے کو رکھتے کہاں تھے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ تجھ سے دور نہیں تھی، وہ انگوٹھی تجھ سے قریب تھی، وہ انگوٹھی تجھ سے قریب تھی، وہ تیرے ہی لباس میں تھی، وہ تیرے ہی جیب میں تھی، وہ تیرے قریب تھی، لیکن تجھے اس قربت کا احساس نہ تھا، اس قربت کا احساس نہ تھا، اس لیے تو تلاش کرتا رہا اور تجھے وہ انگوٹھی نہ ملی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال خدا بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس قربت کا احساس بندے کو نہیں ہوتا، اور جس بندے کو اس قربت کا احساس ہو جاتا ہے پھر وہ خدا کی محبت میں ایسا گم ہوتا ہے کہ خدا کا قرب پا لیتا ہے، اور جب وہ خدا کا قرب پا لیتا ہے تو خدا اعلان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک میرے جو قریبی ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔